ناظرین، قصہ یوسف کا 16واں حصہ اللہ تعالیٰ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اقتدار عطا کرنا اور تمام اہل مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بننا، یہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اقتدار عطا فرمایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں تمام اہل مصر کے خزانے آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انتظام چلانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے گودام بنوائے اور ان میں غلہ جمع کر لیا، یہاں تک کہ مال کی فراوانی کے سال جو 7 سال تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب قحط کے ایام شروع ہو گئے، تو قحط کے ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین انتظامات کیے۔ قحط کے ایام اتنے سخت ایام تھے کہ اہل مصر نے ایسا سخت قحط کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے متعلقین کو دن میں صرف ایک ہی مرتبہ کھانا بھجواتے تھے۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو بادشاہ نے آواز دیا، یوسف مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہے بادشاہ، اب قحط کے ایام آ گئے ہیں، اب قناعت اختیار کرو۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے بادشاہ بھی بھوک کا مزہ چکھے تاکہ اسے بھوکوں کا احساس ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انتظام چلا رہے تھے۔ تو قحط کے پہلے سال لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کیا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے لگے۔ تو قحط کے پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں سے نقد مال لے کر انہیں غلہ فروخت کیا، اور یہاں تک کہ مصر میں کسی شخص کے پاس کوئی دینار و درہم باقی نہ رہا۔ مصر کے تمام درم و دینار وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضے میں آ گئے۔ اور قحط کے پھر دوسرے سال اہل مصر نے اپنے تمام زیورات دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، اور قحط کے تیسرے سال اہل مصر نے اپنے تمام مویشیوں جانوروں کو دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خریدا۔ اور قحط کے چوتھے سال اہل مصر نے اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بدلے غلہ خریدا، اور قحط کے 5ویں سال اہل مصر نے اپنی تمام زمینوں، کھیتیوں اور گھروں کے بدلے غلہ خریدا۔ اور پھر قحط کے 6 سال اہل مصر نے اپنی اولاد کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، یہاں تک کہ تمام اہل مصر کی اولاد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلام بن گئی۔ اور قحط کے 7ویں سال اہل مصر نے اپنی جانوں، اپنی گردنوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، یہاں تک کہ تمام اہل مصر اور تمام مصر کا جو املاک تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضے میں آ گئی۔ تمام اہل مصر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنے ملک کے تمام معاملات آپ کے سپرد کر دیے تھے، تو جو آپ کی رائے ہوگی وہی میری رائے ہوگی، کیونکہ میں بھی آپ کے ہی سپرد ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ، آپ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور میں ان کی املاک کو واپس کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر سخی شخصیت کہ آپ قحط کے ایام میں بھی خود یعنی سیر ہو کر کھانا نہ کھاتے، حالانکہ سارے خزانے آپ کی ملکیت میں تھے، لیکن پھر بھی آپ کھانا سیر ہو کر نہ کھاتے، اور آپ فرماتے کہ اگر میں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہیں میں بھوکوں کو بھول جاؤں، تو اس لیے آپ سیر ہو کر نہ کھاتے تھے۔ بادشاہ کو بھی آپ صرف دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا بھجواتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ حسن تدبیر تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنے تو
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے میں بڑا ہی غیور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام اہل مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا، ان کی تمام املاک کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہیں ان کے معاملے میں بڑا ہی غیرت مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔